تے ایک سلیمان علیہ السلام وہ نے جڑے ساڈے امام الانبیاء علیہ السلام نے مقتدی بنے نے. اگر مقتدی دی اتنی اعلیٰ سماعت ہے پھر امام الانبیاء کی سماعت عالم کی ہو جائے گا. پورے عقیدے دے نال ذرا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو پھیرنا ہے نا پھیرنا کر کے 5 منٹ بعد ایسے پھیر دینا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام زبیر احتشام برادران اسلام عزیزان گرامی قدر حضرات، اج دا ایک نورانی وجدانی اور روحانی پروگرام عظیم الشان پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جدے اندر میں اور تسی اللہ پاک دے فضل دے نال حاضر ہاں. اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ علماء دا جمع غفیر ہے. علماء تے ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں اور اللہ دا پیار انہاں دے دلاں وچ زیادہ ہوندا ہے تے رسول اللہ علیہ السلام دی الفت انہاں دے دلاں وچ زیادہ ہوندی، کیونکہ انہاں اللہ رسول دیاں گلاں نوں زیادہ پڑھیا ہوندا ہے. انہاں دے دلاں وچ شفقت بھی زیادہ ہوندی ہے، محبت بھی زیادہ ہوندی ہے، پیار بھی زیادہ ہوتا ہے. اور بڑی ہی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں اج دے اس پروگرام دی صدارت حضرت خطیب اہل سنت علامہ قاری عباس رضا فریدی صاحب دعوت برکات ملالیہ. میں کوٹلی میانی 5-6 سال دا عرصہ نظر کھاتا ہے مفتی عابد حجازی صاحب کو تے اوتھے پیپر دیندیاں تسی بھی تشریف لے کے جاندے رہے ہو تے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے ہی محترم بڑے ہی پیارے حضرت علامہ مولانا ابو العون محمد کامران علی مجددی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کے تشریف فرما نے. نام تو واقفیت نہیں تے حضرت قبلہ مفتی شفا محمد صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما نے، بزرگ بھی تشریف فرما نے. خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری عابد حسین نوری صاحب خطیب اعظم کوٹلی نو وانڈو آپ بھی تشریف فرما نے اور تسی آپ بھی سارے زندہ باد. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات آج میلاد والا دن گزرے ہے. میں اتنی اور بھی کوئی آیت پڑھ سکنا سا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بھی ہوندی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ بھی پڑھ سکنا سا. پر میں انہاں چیزاں نوں میں سوچیا بیٹھے بیٹھے کہ میں ایتھے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اگر میں اللہ دی عطا نہ کچھ اس گل نوں تواڈے تک میں کنوے کر سکا تے اللہ دی مہربانی ہو جائے گی. یہ بھی ایک مقصد کے تحت میں عنوان بنایا ہے. اللہ کریم دا قرآن گواہ ہے. تھوڑا جا والیوم تیز کرنا خواہش. اللہ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، لوگوں میرا قرآن جڑا ساریاں آسمانی کتاباں دی سردار کتاب ہے. یہ قرآن کئی پڑھن گے تے گمراہ ہو جان گے، ویہدی بہ کثیرا، اور کئی پڑھن گے تے ہدایت پا جان گے. سوال ہے تسی جدوں بھی کسی عالم دے کولوں خطیب دے کولوں مفکر مفسر دے کولوں اے لفظ سنو گے قرآن پڑھ کے کہیں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس ذہن وچ خیال آئے گا، دل وچ خیال پیدا ہوئے گا کہ یار قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے اللہ 10 نیکیاں عطا کردا ہے، ایک حرف پڑھیے تے اودے بدلے 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجے بلند ہوندے نے. تے یہ کیویں ہو سکدا ہے بندہ قرآن پڑھے تے گمراہ ہو جائے؟ سب تو بہترین تفسیر وہ ہوندی ہے جڑی خود قرآن دی کرے. اللہ کریم نے اس گل کا سوال کا جواب قرآن پاک دے اندر ہی ارشاد فرما دیتا. اللہ فرمایا قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوندا ہے؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. لوگو سننا قرآن پڑھ کے ہدایت دے راستے تے کو کبھی بھی نہیں چل سکتا جے سر تے خدا مرشد کوئی نہ ہوئے. ماشاءاللہ بیٹھے ہی مرشد والے ذرا محمد نہ بولو سبحان اللہ.
اس فیض مجددین بھی سلامت رکھے تا قیام قیامت. عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئی ہوئے گا جدے سر تے خدا مرشد نہ ہوئے، جدہ رہنما نہ ہوئے، جدہ رہبر نہ ہوئے، جدہ کوئی پیشوا نہ ہوئے. اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، لوگوں اس قرآن میں اللہ نے عربی لینگویج کے اندر نازل کیتا ہے. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تسی سمجھ سکو. اور سوال ہے اللہ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا تے دسیا تاکہ تسی سمجھ سکو. اور میں تو پوچھنا جڑے علماء بیٹھے ماشاءاللہ قرآن کو سمجھن والے ہو، کیا ساری زبان عربی ہے؟ داتا علی حجویری کی زبان عربی سی، بابا بلے شاہ کی زبان عربی سی، سلطان باہو کی زبان عربی سی؟ نہیں، انہوں کی زبان عربی نہیں سی، پر ابو جہل کی زبان تے عربی سی نا. تمام رسالت کا طالب ہاں، میری حوصلہ افزائی فرماؤ گے تو میرے اس یقین کی امید ہے، میں اتنے ممبر تے بیٹھا کہ علماء میرے نہ بڑی ہی شفقت فرمان گے. اے ہستیاں عربی انہاں دی زبان نہیں، ابو جہل تے عربی سی نا، ابو لہب تے عربی ہے نا، عتبہ شیبہ یہ سارے عربی نے، یزید بھی عربی ہے. پر حضرات سننا، ایک عربی ہونے کے باوجود قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں، سر تے مرشد کوئی نہیں سی. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھیا تے ہدایت دے رستے تے چلے، کیوں؟ پیچھے مرشد دا ہاتھ سی. عزیزاں نے گرامی، میں چند نام اور بھی لینا چاہنا تھوڑے سامنے تو آپ بھی خاکہ سمجھ آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا قرآن کہیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے، کہیں پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جنہیں مرشد کوئی نہ ہوئے. ان قرآن ابو جہل بھی پڑھیا، قرآن ابو لہب بھی پڑھیا، عتبہ بھی پڑھیا، شیبہ بھی پڑھیا، یزید بھی پڑھیا، قرآن تے کانے مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھیا. پتہ چلیا قرآن اتنی دیر تک ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہے وہ دل کے اندر قرآن بھی ہوئے تو صاحب قرآن بھی ہوئے. قرآن پڑھن واسطے میرا قرآن دے نال پیار کرنا ضروری نہیں، دل اس قرآن بھی ہوئے تو قرآن والا بھی ہوئے. پھر جا کے گل بڑھتی ہے، پھر قرآن ہدایت دا نور عطا کرتا ہے. اور اے طبقہ جڑا ایتھے بیٹھا ہے نا، ایک گمراہاں دا طبقہ نہیں، یہ ہدایت والیاں دا طبقہ ہے. عزیزاں نے گرامی، ایک تو ہی میں گل اگے لے کے چلنا. میں اپنی میلاد والی آیت پاک کو میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرما چڑھے ہے. یا اللہ کادا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا انہاں دے وچ رسول بھیج کے احسان فرمایا. اچھا اللہ نے نا یہ ضرور دس رہے ہیں کہ جنہ دے وچ میں رسول بھیجے ہے وہ مومن نے. یہ بات ذرا پکی گل نہ پکی ذرا ذہن دے وچ بٹھا دینا. اللہ فرما رہا ہے کہ جنہ دے وچ رسول بھیجے ہے وہ کون نے؟ مومن نے. میں کہا چلیا مومن کسی ہور تو سمجھ پاویں نہ سمجھ، کم از کم میرے نبی دے بابا تے اما نو تے مومن سمجھ جنہ دے وچ نبی آیا ہے. جنہ دے وچ نبی آیا ہے انہاں دے ایمان دی گواہیاں تے رب دا قرآن بھی دے رہا ہے. عزیزاں نے گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین، ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان، نبی پاک علیہ السلام دے والدین کریمین جنتی نے. بڑے بڑے بد مذہب تے بد عجیب جے کیفیت ذہن لین والے بندے یہ سوچتے ہیں، بلکہ سریعام کہتے ہیں سٹیجاں تے چڑھ کے کہ نبی پاک علیہ السلام دے بابا جان نے کلمہ نہیں پڑھیا، اما نے کلمہ نہیں پڑھیا، معاذ اللہ وہ جنت وچ نہیں جا سکتے. میں کہا چلیا حضرت یونس علیہ السلام
40 دن یا 10 دن ایک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہتے نے، وہ مچھلی اپنے پیٹ وچ ایک نبی نو حفاظت دیندی ہے، اللہ او دا صلہ عطا کرتا ہے، او مچھلی نو اللہ جنت عطا کرے گا۔ میں کہ جڑی مچھلی جانور سمندراں دے وچ رہن والی ایک جانور ایک نبی دی حفاظت 40 دن اپنے پیٹ وچ رکھ کے کرے، اور نبی دے صدقے حفاظت دے بدلے اللہ مچھلی نو تو جنت عطا کرے گا جس ماں نے 9 مہینے شکم دے اندر محمد نو رکھیا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ایڑیاں رگڑیاں جا رہی ہیں پیاس کی وجہ سے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام دی پیاس کو بجھانے کی خاطر پانی تلاش کر رہی ہے۔ صفا مروا تے کتنے چکر لگائے؟ اللہ سارے کو آج نصیب فرمائے۔ 7 چکر لگائے، کدی کتے کدی تھلے کدی سجے کدی کھپے، 7 چکر لگا تو بعد پانی ظاہری طور تے نہیں ملیا، ادھر نبی دی ہڈی زمین تے لگی، اللہ نے پانی دے چشمے نہیں جاری کر چھڑے، اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری کیتا۔ ان حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ 7 چکر لگائے، ایک نبی دے پیار پاوے پتر سی، ایک نبی دی وفا، ایک نبی دی محبت و عقیدت کے اندر 7 چکر لگائے۔ اللہ فرمایا اے حاجرہ تو میرے نبی دی پیار دے محبت اور ان کی پیاس کو بجھان واسطے انہاں صفا تے مروا تے 7 چکر لگائے نے۔ اے حاجرہ 7 چکر دے بدلے مینوں تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، قیامت تک کوئی بھی حاجی حج کرنا آئے گا عمرہ کرنے واسطے آؤ گے، انی دیر تک میں حج تے عمرہ قبول نہیں کرا گا جب تک اونا راہ تے نہ چلے جتھے تیرے قدم لگے نے، جب تک اونا راہ تے چل کے نہ بکھائے جتھے تیرے قدم لگے نے۔ اچھا جتھے اما حجرہ دے قدم لگ گئے، اللہ اس جگہ دے بارے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں اتنے میری بندی حاجرہ دے قدم لگ گئے نے، یا اللہ پھر اللہ فرمایا اے ہن میری نشانی بن گئی ہے، اللہ فرمایا اے میری نشانی بن گئی ہے۔ یارو جتھے ایک حاجرہ دے قدم لگن او تے رب دی بابرکت نشانیاں بن دیاں نے، جتھے محمد مصطفیٰ 9 مہینے آرام کرتا رہا ہے۔ مولوی چھوٹا ہے پر بڑیاں دی گل کر کے ذرا محبت نہ کرو، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی تائیوں دے سیڑ دیا بیدیاں چل دیا پھر دیا اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گیت گانے اسی حضور دا گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا کریا کریا بازار بازار ملاد بنا کے لوگاں ہوئے ہوئے دسنے تائیوں دے سی کہتے ہیں تیرا کعبہ میں تیرے کعبہ یا رسول اللہ رسولہ کو ذرا تیرا کعبہ میں تیرے عید گاوایا تیرا کعبہ میں تیرے عید گاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ سہارا دا بابا تو ہمیں امتحان جا کے بولے گا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا اور ذرا زور لاگے آنکھوں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوایا اسی حضور دا میلاد کیوں نہ منائیے
22واں پارہ سورہ سبا سین بے الف. اللہ نے قوم سبا کا ذکر اس سورت کے اندر ذکر فرمایا. اللہ فرمایا لقد کان لسبا فی مسکنہم آیہ. سبحان اللہ تے بڑھ. اللہ فرمایا کہ لوگوں میں قوم سبا نو بڑیاں نشانیاں عطا کی تھیاں. جنتان عن یمین و شمال. فرمایا کہ میں انہوں نے ایسی نعمتاں عطا کی تھیاں نے انہوں نے سجے پاسے بھی باغ کھبے پاسے بھی باغ بنائے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھیا کہ ایسے پاکیزہ باغ اللہ نے عطا کی تھے. اتنے پھل اتنے سونے میوے تے خوشبوؤں والے پھل. کوئی مسافر اگر سر تے ٹوکرا رکھ کے نا 40 50 یا 60 قدم چل دے ان پھل توڑن دی ضرورت نہیں پیندی. ڈگیاں ہویا نو اٹھان دی حاجت نہیں ہوندی. وہ صرف 40 50 قدم چل دے پھل اتنی کثرت نال ٹوکرا مسافر دا آپے پھلاں نال بھر جاندا ہے. ایسی نعمتاں اللہ نے عطا کی دیا. اللہ فرمایا میں ایسی نعمتاں عطا کی دیا. اللہ فرماتے ہیں اتنا پاکیزہ ماحول. کوئی بندہ بیمار اگر اس وادی وچ گزر جاتا ہے اللہ بیمار نہیں رہن دیندا. ایدی پاکیزہ مطہر تے سونی ہوا دے نال فضا دے نال اللہ شفاواں عطا فرماتا ہے. اینو اللہ نے خود ذکر فرمایا بلدۃ طیبۃ. اللہ نے اس پاکیزہ شہر کا ذکر فرمایا. اگر کوئی بیمار آ جاتا ہے تندرست ہو کے جاتا ہے. میویاں دی کثرت پھلاں دی کثرت. اسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شکر کیوں نہ ادا کریے اللہ دا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنی نعمتاں عطا کیتیاں لیکن کلو من رزق ربکم. اللہ فرماتا ہے میں انہاں نوں نعمتاں دے کے میں کہیا لوگو میں رب دے خزانے بڑے وسیع ہیں. مک جان گے تہاڈا خیال ہے میں مکن نہیں دیتا. اللہ فرمایا کلو من رزق ربکم. لوگو جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. گھراں وچ لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا اے میریاں تانوں میں نعمتاں عطا کیتیاں نے ایک گل کدی بھی نہ بھولیا جی. وشکروا لا اپنے رب دا ہر ویلے شکر ضرور ادا کریا جی. اللہ نو شکر کرن والا عمل بڑا پسند ہے بڑا محبوب ہے. اللہ فرمایا کہ نعمتاں جنیاں مرضی کھا لو وشکروا لا پر میرا شکر ادا ضرور کرنا. پھر انسان دی فطرت ہے جدو یہ شکر کا آرڈر ملیا انہیں نہ شکری شروع کی تھی. جدو ایمان وال لیانا چاہیا ادو انہیں کفر کرنا شروع کر دیتا. عزیزان گرامی رب کا قرآن فرماتا ہے انہاں پھر نہ شکری کی تھی فاعرضوا پھر گئے. اللہ فرماتا ہے جدو نہ شکری کی تھی نا میری نعمتاں تے میں پھر کی کیتا فارسلنا علیہم سیل العرم. میں پھر اوتے تیز بہاؤ دے پانی دا ایک سیلاب بھیجیا. وبدلناہم بجنتہم انہاں دے ہرے بھرے باغ میویاں دے پھلاں والی کثرت دے باغ میں بدل چھڑے. کیسے باغاں دے وچ فرمایا جنتین ذواتین اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. رب فرماتا ہے بد مزہ اوتھے میں پھل بھی اگائے پر انہاں وچ ذائقہ کوئی نہیں. میں بوٹے بھی اگائے ہرے نہیں اگائے سڑے تے سکے بوٹے اگائے. جدو پانی خشک ہو گیا تے رب فرماتا ہے دیتا پھر بھی انہوں نے ہے پر دے کے میں ایسا دے کے دسیا ہے لوگوں جدو نہ شکری کرو گے میں دیاں گا پھر بھی. لیکن اگے ہریالیاں سن میوے دے پھل سن تے سونے سونے انہاں وچ ذائقے سن پر ہن بھی میں تانوں بوٹے ایسے دیاں گا کنڈے نظر آؤ گے کتے بیریاں دے درخت نظر آن گے سبزہ نظر نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا. لوگوں اے انہاں دا بدلہ سی جڑی انہاں میری نعمتاں تے نہ شکری کی تھی. اس بات تے اتر جاؤ اللہ کو وہ بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا اودیاں نعمتاں تے شکر ادا نہیں کرتا. رب فرماتا ہے جڑا پھر میری نعمتاں تے شکر ادا نہ کرے میں اودی معیشت نو اجاڑ دینا اودے باغاں نو اجاڑ دینا اودا رزق اجاڑ دینا اودی معیشت کو تباہ و برباد کر دینا. حضرات اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ تیرے تے رحمت دے خزانے بڑے وسیع نے. مولا اے دسنا اے تے پھر بندے نے اے تے پھر محتاج نے تو تے بے نیاز ہے نا. یا اللہ تو انہاں نو دے کے کھویا کیوں. اللہ فرمایا میری نعمتاں تے نہ شکری کی تھی. یا اللہ تو سمجھانا کی چاہنا ہے. رب کائنات نے فرمایا لوگوں سمجھانا ہے چاہنا
اے تے چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں نے نا اے میں کسی دے صدقے دتیاں سن اے نعمتاں میں کسی دے صدقے دتیاں سن یا اللہ کیڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ فرماندا ہے لوگوں بھولیا جے نا جنہ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے نہ شکر کیتی انہاں نوں میں عبرت دا نشان بنا کے میں دسنا چاہنا پوری اولاد آدم نوں میں دسنا ہے چاہنا جڑا میری چھوٹیاں نعمتاں تے میرا شکر ادا نہ کرے میں انہوں برباد کر دیاں گا اجاڑ کے رکھ دیاں گا ایک نعمت محمد دی صورت بھی عطا کراں گا یاد رکھنا اے چھوٹیاں نعمتاں والے نہ شکری کر کے نہیں بچے تے جن نے اس نعمت دی نہ شکری کیتی نا تے اجاڑ کے ان بھی رکھ دیا گا بچے گا اوہی جڑا ہر گھر دے اندر نبی دے ذکر دیا محفلاں سجا کے بیٹھے عزیزاں نے گرامی اللہ نو عمل شکر والا بڑا پسند ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد اس اندر روایت موجود ہے لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام کھجور تقسیم کر رہے سن کدی ونڈن والا ہاتھ دیکھیا جی منگن والے ہاتھ کے زمانے بڑے دیکھے ہوں گے ونڈن والا ہاتھ نہیں کدی دیکھیا آسان عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمایا جائے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک دے نال کھجوراں تقسیم فرما رہے نے میرے آقا کریم علیہ السلام کھجوراں تقسیم فرما رہے نے ایک فقیر منگتا محتاج آ گیا انہیں ایک کھجور وے کے اگے اپنا ہاتھ نہیں کیتا متھے تے وٹ پا لے نے چہرے دا رنگ زرد ہو گیا ہے کہنے لگا اینا بڑا بادشاہ ایک کھجور دے رہا ہے انہوں نہیں پتا چلیا کہ سونے دا ہاتھ ہے ایک کھجور بھی قیامت تک نسلاں آؤندیاں رہن گیاں او کھاندیاں کھاندیاں مک جان گیاں پر سونے دی عطا کرنا کھجور نہیں مک سکدی او بھلیکھے وچ رہ گیا کسی ہور مسلک دے نال عقیدہ رکھن والا سی حضرات گرامی متھے تے وٹ پائے نے چہرے دا رنگ بدل گیا وے اگنور کر کے اگے چلا گیا میں کہ چلیا تو کون ہے میرے نبی دی کھجور کو اگنور کرنے والا میرے آقا اسلام دی کھجور نے تیرے منہ قبول نہیں کیتا حضرات میرے حضور دی کھجور نہ نہیں اگے چلا گیا دوسرے نمبر تے ایک سنی عقیدے والا آ گیا سنی عقیدے والا آ گیا وے سونے عقیدے والا غلام آ گیا پہلے آ کے انہیں اپنا سر نیوا کیتا اپنے دعا ہاتھاں دے نال میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی ہاتھاں دے وچ ہاتھ دتے نے ایک کھجور میرے آقا علیہ السلام دے کولوں وصول کیتی ہے حضرات توجہ نال سنیا جے عرض کی کرنا چاہ رہا وا ونڈن والے میرے آقا نے سنی محتاج آ گیا او غلام میرے آقا علیہ السلام کولوں کھجور لیندا ہے نال شکریہ ادا کردا جاندا ہے سونیا تیرا شکریہ ہے تو ایک سانو کھجور دا دانا عطا کیتا ہے سونیا تیرا شکریہ ادا کرنے سونیا تیرا ڈیرا وستا رہے سونیا تیرا ڈیرا وستا رہے تو غریباں دا لجپال ہے تو غریباں دا پالن خار ہے تو یتیماں مسکیناں دا خیال رکھن والا ہے حضرات میرے آقا اسلام نے کھجور عطا فرمائی ہے جو غلام کھجور لے کے خوشی دے آسان دا اظہار کیتا ہے میرے آقا اسلام نے غلام نو آواز ماری ہے غلاما جلدی جلدی آ جا اے میری عطا دے میں انہوں ایک کھجور عطا کی دیئے اے بڑا خوش ہویا ہے اے دی خوشی میں بڑی پسند آئی ہے انہوں ہونے کلی کھجور دے کے نہیں بھیجنا سلمہ سلام اللہ علیہ دے کول لے کے چلا جا انہاں کول 40 درہم ہونگے انہاں نو کہہ دئی مصطفیٰ دی عطا دے اے بندہ خوش ہویا وے اے دی خوشی دے بدلے محمد مصطفیٰ دا آرڈر آ گیا وے اس غلام رو خالی نہیں ٹورنا جڑا مصطفیٰ دی عطا دے راضی ہو جائے مصطفیٰ فرمان دے نے 40 درہم دا تحفہ دے کے بھیجنا ہے خوشی والا عمل آقا بھی بڑا پسند ہے
ہوئے تے حضور پھر جڑا دے رہے نا ظاہری طور تے صرف انہوں کافی نہیں سمجھ رہے. میرے آقا علیہ السلام نے آرڈر دیتا کہ جاؤ ام سلمہ دے کول 40 درہم نے اے میرے دین تے خوش ہویا ہے, خوشی دا اظہار کیتا ہے, لہذا 40 درہم انہاں کول جڑے پے نے اینو تھیلا پورا ہی دیتا جائے. اللہ کو بھی شکر والا عمل بڑا محبوب ہے. ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر والا عمل بھی بڑا محبوب ہے. اس واسطے سی ہر لمحہ ہر وقت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر لیں. اچھا آج 12 ربیع الاول شریف کا دن گزریا ہے. اتنی دھوپ دے اندر گرمی کوئی سردی کوئی کسی کو فکر نہیں, اپنے ماں باپ دی فکر نہیں, بہن بھائیاں دی فکر نہیں, سارے دے ذہناں وچ ساری دیہاڑی دا کی چل رہا ہے. اکو ذات گردش کر رہی ہے, اکو ذات گردش کر رہی ہے. آخر وجہ کی ہے یار؟ جدا ذکر کر رہے ہو, جدا ذکر سن رہے ہو, تساں ویکھیا انہوں ویکھیا اللہ زیارت کروا ہی چھڑے نا. اللہ کا ماحول ختم کرو یار, تھوڑا جا ملاد والا ماحول بناؤ. سبحان اللہ فرماؤ. مسکرانے چہرے ساری دیہڑی مسکرانے گزر گئی ہوں, ذرا غصہ ناراضگی دور فرما کے تھوڑا جا محبت نہ مسکرا کے ویکھ کے سبحان اللہ فرماؤ. سارے دن دا ہر بندے دے تصور, ہر بندے دے خیال وچ کوئی کہہ رہا ہوئے گا میرے نبی دے زلفاں ایسیاں ہوں گی, کوئی آتا ہوئے گا میرے نبی دے چہرہ ایسا ہوئے گا, کوئی آتا ہوئے گا کہ میرے نبی دے رخسار ایسے ہوں گے, کوئی کہتا ہوئے گا جدو میرے نبی چل دے ہوں گے تے اللہ پھر قدمہ دیا قسمت اٹھاتا ہی ہوئے گا نا. تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آخر کی گل ہے ویکھیا بھی نہیں اینا مانتے ہو. اس منن نو میرے آقا علیہ السلام نے ایڈوانس ہی ذکر فرما چڑھیا. نبی کریم علیہ السلام مشکات المصابیح دی حدیث پاک آخری حدیث پاک ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ نے فرمایا ایج الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ دسو تواڈے نزدیک کیڑی مخلوق ہے جنہاں دا ایمان بڑا عجیب جہا ہے؟ اینی کہہ لو انہاں دا ایمان بڑا ہی سونا ہے. تو سونے ایمان والے کون نے؟ صحابہ عرض کی تھی قالوا فالملائکہ, سونے فرشتے ہوں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, فرشتیاں دا ایمان تے عجیب نہیں نا. وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, او تے اللہ دے قرب وچ رہتے ہیں. میرے حضور نے پھر پوچھا, صحابہ عرض کی تھی فالنبی جو, سونے نبی ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, نبیاں تے اللہ دی وحی نازل ہوتی ہے, وہ بھی کلمہ نہیں, وہ بھی ایمان نہیں لوگ گے تے کون لے آئے گا. میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا, صحابہ عرض کی تھی فنحن یا رسول اللہ, سونے اسی ہوا گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تسی میں نے ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا, تسا میں نے ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا. صحابہ تسا تے چند دو ٹوٹے ہو کے کلمہ, اے تسا چند دو ٹوٹے ہوندیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا. کسی نے تواڈے وچوں درختاں نوں جھکدیاں ہویا ویکھ کے کلمہ پڑھیا. کسی نے عصر دے مقام تے سورج نوں واپس آوندیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا. کسی نے ابو جہل دی مٹھی دے اندر بند مٹھی دے اندر کنیاں نوں کلمہ پڑھدیاں ویکھیا. سونیا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں غلامو تسا تے سب کچھ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے. عرض کر لگے سونا پھر آپ ہی بیان فرما دو کیڑے لوگ نے, او کیڑی قوم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامو میں جدو ظاہری طور تے پردہ کر جاواں گا, میرے تو بعد ایسی قوم آئے گی, ایسی مخلوق آئے گی, تسی ویکھ کے کلمہ پڑھ دے ہو نا. سونے لوگو اے میرے صحابہ غلامو, او جڑی قوم میرے تو بعد آئے گی انہاں ویکھیا نہیں ہوے گا, گلاں سن دے جان کے میرا کلمہ پڑھ دے جان گے. اچھا ایتھے اپنے مزاج والی ایک گل ذہن چاہیے تے میں عرض کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے اپنی امت دا ذکر کیتا ہے. اگر اس جملے تے پہنچنا, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلامہ دا ذکر پہلے کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل خدا دی عبادت. اگر نبی اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے اپنی امت دے ذکر دی محفل کرے تے خدا دی عبادت ہے, تے جے امتی مل کے نبی دے ذکر دی محفل کرن تے پھر کیسی خدا دی عبادت ہوے گی؟ جنہاں ٹھنڈ پیش معاملہ کہنا ذرا
تائیاں دے اسی کہنے ساڑیاں اڑیگیاں ساڑا انتظار سانو ہر ویلے تاں رسول اللہ دی رہ دیئے تائیوں اسی کہنے سارے انہوں میں پیغام دیواں گا سارے انہوں دعوت دینا چاہواں گا مل کے ذرا ایک گل کہہ لیا جے ہو سکتا ہے کسے دے لب ہلن تے کسے دے لب ہلن اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جان ذرا مل کے کہنا ساڈا ایمان ہے وے سانو حضور دا انتظار ہے تائیوں اسی کہنے سنا گیا بغیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گیا بغیر عاشق کے گھر تشریف میں تھوڑے کو سننا چاہ رہا ذرا محبت نہ آنکھو سنا گیا بغیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا لا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا سارے درایا کو مزہ دوبارہ ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا امام بخاری لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے سن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے چہرے دا رنگ زرد متغیر سی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے سونے معلوم ہوتا ہے کہ افاقے بچوں معلوم کر کے کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے آج میں رسول اللہ دی اپنے کار دعوت نہ کر رہا پتہ نہیں گل جڑی ہے نا اتنی کو مزے والی ہے اتنی کو مزے والی ہے جنہ پاک ہستیاں دا ذکر ہو رہا ہے نا تو سجے کھبے بار بار ویندے ہو نا پھر ادھروں آواز آندی ساڈے نال تو سونا لگ رہا تے بھئی جے تے بھی کسے دا ہے بھی کوئی سونا انہاں تو ود کی معاذ اللہ تے او تے سجے کھبے بار بار ویکھی جائے تے رسول اللہ دا ذکر ہوئے تے غلام بیٹھے ہوں تے پھر بھی سجے کھبی بندہ ویندا رہے ایک باری محبت نو سبحان اللہ کہو تاکہ اچھا حضور اکرم علیہ السلام دے غلام جابر کار آئے اپنی بیگم نو کہنے لگے زوجا آج نا میرا دل کردا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کراں دعوت کرنا چاہنا گھر دے اندر کچھ پکان واسطے کھانے دے انتظام واسطے کچھ ہے سوچا کہنے لگی کہ جابر 4-5 بندیاں دے کھانے دے انتظام ہو سکتا ہے اتنا کو آٹا موجود ہے پھر بکرا ذبح کر لینے ہیں انہوں پکا کے حضور دی دعوت کر لینے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرے کو ذبح کیتا جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بیٹے سن وہ سارے تسی جانتے ہو کہ عید کے موقع تے بھی جدوں جانوراں نوں ذبح کیتا جاندا تے بچیاں دی فطرت ہے جنہاں بڑے پیار کرن والے ہوندے وہ کہندے نے کہ بابا بکریاں نوں ذبح نہ کرو اے جانوراں نوں ساڈے تو دور نہ کرو اسی بڑا پیار کرنے ہیں حضرت جابر جدوں ذبح کر رہے سن تے بیٹے بھی رون لگ پے کہ ابا جان بکرا ذبح نہ کرو حضرت جابر فرمان لگے بیٹا نا آج میں رسول اللہ دی دعوت کرنی گوشت بنا کے اپنی بیگم کو دے کے کہ کھانا تیار کر میں رسول اللہ علیہ السلام کو دعوت دیا بیگم جانے جانے جابر پاک کو کہنے لگیاں کہ جابر جاندی بڑی گل سن جاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کو عرض کرنا سونیا 3-4 بندے لیانا زیادہ نہ لیانا کہنے لگے ٹھیک ہے اینے ہی کہاں گا جا کے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں کیا کہ سونیا آج میرا دل کرتا ہے ساری دعوت جڑی ہے نا وہ قبول فرماؤ تے میرے آقا کریم علیہ السلام تک طریقہ مبارک سے حضور دعوت نو رات نسل کر دے دعوت نو قبول فرما دے سن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے
کرتے ہیں سونے میرے گھر دے اندر 4-5 بندیاں دے کھانے دا انتظام ہے حضرات میں بات کو بھی توجہ دے نال سننا ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے کھانے دا انتظام صرف 4-5 بندیاں دا ہے صرف 4-5 بندیاں دے غلاماں نال لے کے آ جانا میرے آقا اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت بلال پاک کو میرے آقا اسلام نے آواز ماری ہے بلال حاضر ہو گئے میرے آقا نے فرمایا چڑھ جا پہاڑی دی چوٹی تے علماء فرما دے نے اس ویلے میرے آقا دے غلام کوئی آخیا کسی آخیا 1000 دی تعداد کسی آخیا 1100 دی تعداد دے اندر غلام نے کسی آخیا 1500 دی تعداد دے اندر ہوتے غلام نے حضرت جابر نے آخیا عرض کی سونیا 4-5 بندیاں دا انتظام ہے بس سونیا صرف اس تو بعد نہ لے کے آ جانا میرے آقا اسلام نے بلال کو فرمایا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ جا سارے آنوں منادی کر دے او غلاموں جتنی بھی تعداد دے اندر ہو آج سارے آنے کھانے دی دعوت جابر دے بیڑے وے 4-5 نہیں 1500 میرے آقا نے دعوت دے چڑھیے او غلاموں آج جابر دے بیڑے سارے دی دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دل وچ کوئی بد عقیدگی پیدا نہیں ہوئی حضور اکرم علیہ السلام دے صحابہ دا بھی عقیدہ سی جیڑا سونا چن دے ٹوٹے کر سکدا ہے او سونا 4-5 بندیاں دے کھانے نو 1500 دے وچ بھی ونڈ سکدا ہے 1500 دے وچ بھی بن سکدا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام تے اطمینان قلبی حاصل ہے 1500 صحابہ کو اعلان کیتا گیا ہے سارے صحابہ میرے آقا علیہ السلام تے تیار ہو گئے حضرات ادھر گوشت بنایا جا رہا ہے کھانے دا انتظام کیتا جا رہا ہے تو میں بھائی آپس وچ بیٹھ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دونوں بیٹے اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے روئی جا رہے نے ایک دوسرے کو کہہ رہے نے بھائی کتنا کو درد ہویا ہوئے گا ساڑھے جانور بکرے نو جنہوں ابا جان نے قربان کیتا ذبح کیتا ہے بھائی بھائی نے نال دکھ بڑھنا ہے پیا بڑا بھائی کہنے لگا چھوٹے ذرا اتے چھت تے چڑھ جا میں تینوں دسنا وا بکرے نو ابا جان نے کیویں کیویں ذبح کیتا ہے کتنی کو تکلیف ہوئی ہوے گی کتنا کو درد ہویا ہوے گا حضرت جابر حضور بن گئے نے ماں کھانے دا انتظام کر رہی ہے تو میں بیٹے چھری لے کے چھت تے چڑھ گئے نے بڑے بیٹے دے ہاتھ دے اندر چھری ہے علماء فرماتے نے بڑے بیٹے نے ہاتھ دے اندر چھری لئی ہے چھوٹے بیٹے نو چھت دے اوتے لٹا چھڑیا ہے گردن دے اوتے چھری چلائی ہے گردن ذبح ہو گئی ہے گردن کٹ گئی ہے حضرات خون دے فوارے نکلے نے بڑے بھائی نے گردن کو ذبح کر چھڑیا ہے چیخ نکلی ہے تھلے ماں کھانا پکا رہی سی کہنے لگی پترا میرے چھوٹے لال نو کی کیتا ہے حضرات رات توجہ رکھیا جی وہ خوف تے ڈر دی وجہ تو مینوں ہن ماں مارے گی اونوں دل وچ خیال آیا میرا بھائی تے فوت ہو گیا شہید ہو گیا ہے مینوں مار پوے گی باپ بھی مارے گا ماں بھی مارے گی انہیں ڈر تے خوف دی وجہ تو چھت کو نیچے چھلانگ مار چڑھی ہے حضرات رات توجہ رکھیا جی چھوٹا بھائی اوتے ذبح ہو گیا شہید ہو گیا بڑا بھائی چھال مار کے شہید ہو گیا ماں جدوں باہر آئی ہے ہستے کھیڈدے لالا نو ویکھ کے جدوں اچانک ویکھیا ہے اے بچے بول دے نہیں اے بچے نہ ویکھ سکدے نے اے نہ بچے سن دے نے پے ماں آواز مار رہی ہے میرے لال ذرا اٹھ کے تے ویکھو نا ذرا میری آواز تے سنو نا میری آواز تے میرے جواب تے بیٹھ تے کہو نا حضرات ذرا توجہ رکھیا جے دونوں بیٹے ماں نو جواب نہیں دے رہے حضرات گرامی ماں انہاں دونوں بچیاں دے لاشاں نو سامنے رکھ کے کہن لگی ہے ادھر اتھرو جاری ہوئے نے اتھرو جاری ہوئے نے کون کہندا خوشی دا تصور شریعت دے اندر کوئی نہیں میرے نبی دے صحابہ دا ایمان تے ذرا ویکھیا جے ماں تے پھر ماں ہوندی ہے نا ماں دی ممتا اللہ نے بڑی نرم بنائی ہوئی ہے حضرات دونوں بچیاں دے لاشیں سامنے پے ہوئے نے ادھر اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے نے ماں کہن لگی ہے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو کہن لگی ہے پاویں تو ایک دو بچیاں دی ماں ہے اے ماں دے لاشیں ڈگے پے نے اے ماں اللہ نے اتنا حوصلہ دے دیتا ہے ایک بات یاد رکھیا جے ماں کہن لگی ہے اپنے آپ نال گلاں کر رہی ہے کہندی ہے میں پتراں دے مرن دا غم بعد وچ کرنا واگی نبی دی خوشی خراب نہیں ہون دیواں
صاف کر دی اپنے آپ کو حوصلہ دے دی صبر دے کے کہہ دیے پتراں دا غم بعد وچ کراں گی پتراں دے مرن دا غم بعد وچ کراں گی حضرات ذرا جملے کو سمجھ کے جایا جے صحابہ دا کیسا عقیدہ تے ایمان ہے کہن لگی ہے اپنے آپ دے اندر کہن لگی ہے پاویں سکے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے حضرات کسے ماں نو پوچھو نا سامنے دو پتراں دے لاشے پے اس ماں تے کی بےزتی ہوے گی کہن لگی ہے پتراں دے جان دا غم بعد وچ کراں گی نبی دی آمد دی خوشی میں پہلے کراں گی نبی دی آمد دی خوشی میں پہلے کراں گی حضرات انہیں کی کیتا چار پہ تے لٹا گے دعا بچہ دے لاشے کو کمرے دے اندر چھپا دیتا اوتے چٹا کپڑا سفید کپڑا بچھا دیتا ہے ادھر جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا اسلام دی بارگاہ میں چرچ کر دے رہے سونے کھانا تیار ہو گیا ہے اپنے غلاماں نو نہ لے کے آ جاؤ اور حضور اگے اگے نے پیچھے پیچھے غلام نے اگے اگے حضور نے پیچھے پیچھے غلام نے کسی نے اس منظر کو پیش کیتا اس آکھیا آلی اتے آلی اگے اگے صلی اللہ پیچھے خلقت ساری اگے اگے صلی اللہ پیچھے خلقت ساری ہے پیچھے خلقت ساری ہے میرے حضور اکرم علیہ السلام اگے اگے جا رہے ہیں تیرا سو صحابہ کا قافلہ پیچھے آ رہا ہے حضرت جابر پاک نہ کرے آ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے کے آ گئے ہیں میرے حضور نے فرمایا صحابہ ٹوریاں بنا دے جاؤ تے کھانا کھاندے جاؤ کھانا تقسیم ہونے تو پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر او برتن لے کے آؤ جنہیں اندر سالن پکایا وے حضرات سالن والا برتن لے آتا گیا حضور نے فرمایا تھالی چکو نا تھالی نو ہٹایا گیا وے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دان کھانے دے اندر ڈالیا حضور نے لعاب مبارک نو کھانے دے اندر شامل فرمایا کھانے دے اندر ڈال جڑے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوں تھالی نو سیٹ دینا کرے آجے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دساں دے ٹولیاں بنا کے آنے جاؤ کھانا کھانے جاؤ گوشت بھی کھا لینا بوٹیاں بھی کھا لینا پر ہڈیاں نو نہ توڑے آنے ہڈیاں نو نہ توڑے آنے ہڈیاں نو ایک برتن دے اندر محفوظ کر لے آنے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کھانا کھلا لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر میری تے عادت ہے میرے ایک پاسے حسین بیٹھدا ہے میرے ایک پاسے تے حسن بیٹھدا ہے جدوں میں کھانا کھانا کنیا نہیں کھانا نال حسن تے حسین کو بٹھا کے کھانا کھوانا وا اج حسن تے حسین قریب کوئی نہیں اندر جا کے اپنے پتراں نوں تے لیا جا کے اپنے بیٹیاں نوں ذرا بلا کے لیا حسن تے حسین کی جگہ تے بٹھا کے انہاں نوں کھانا کھلاواں گا نالے آپ کھانا کھاواں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی دے نال جھومدے اندر گئے نے اپنی زوجہ نوں کہن لگے نے بیگم بچے کتے نے انہاں بیٹیاں نوں حضور یاد فرما رہے نے میرے آقا نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے حضور فرما رہے نے حسن تے حسین نوں میں نال بٹھا کے کھانا کھلانا وا اج میرے اور ننے شہزادے میرے قریب کوئی نہیں سونے جابر اپنے بیٹیاں نوں لے کے آ جا حضرت جابر بڑی خوشی دے نال چوم رہے نے سو جا سارے بچے کتے نے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے جدو بچیاں دا نام حضرت جابر دی زبان تے آیا وے ماں دے پھر ماں سینا بچیاں دے کون لے گئی کہن لگی جابر ذرا اندر تے آیا نا حضرت جابر اندر تشریف لے کے گئے نے کپڑا ہٹایا سامنے ویکھیا دو بچیاں دے لاشے پے ہوئے دو بچیاں دے لاشے پے ہوئے نے حضرت جابر دی چیخاں نکل گئیاں فرما دے نے میری بیگم میں کی فلسفہ ہے ایک ہی ماجرا ہے انہاں ساری داستان سنائی ہے سارا قصہ بیان کر چڑھے آئے یہ بچے اس طرح شہید ہو گئے نے حضور اکرم علیہ السلام کو انتظار کرنا دے حضرت جابر حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں چاہے نے سویا بچے دے شہید ہو گئے نے بڑے نے چھوٹے نو شہید کیتا آپ چھال مار کے شہید ہو گیا اور لاشے پہ ہوئے نے ادھر جبریل آ گئے نے
سونیا اے تیرا غلاماں دا ویڑا ہے جنہاں نے تیرے آن دی خوشی تے اپنے غماں نوں وار چھڑیا اپنے غماں دے دکھاں نوں تیرے آن دی خوشی تے وارے آئے سونیا انہاں نوں غماں دے وچ کلیاں چھڈ کے نہ جاوی انہاں نوں خوشیاں ون کے آوی میرے آقا اسلام نے انہاں بچیاں کو کون منگوایا حضور اکرم علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا فرمائی ہے ادھر ہاتھ اٹھائے نے ادھر بچے زندہ ہو گئے ادھر بچے ادھر میرے آقا دے ہاتھ اٹھے نے ادھر بچے زندہ ہو گئے نے میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں دیاں خوشی دیاں انتہائی کوئی نہیں حضرت جابر بھی جھوم رہے نے بچے جنہوں زندہ ہو گئے نے حضرات گرامی ہم ذرا منظر ذرا پیش کرنا چاہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک ننے نو اپنے سجے پاسے بٹھایا ایک نو کھبے پاسے بٹھایا اپنے ہتھاں نال خود بھی کھانا کھا رہے نے انہاں بچوں نو بھی کھانا کھلا رہے نے کھانا کھا جان تو بعد بچے کہتے نے سونیا مزہ دیتا میرا جڑی بکری ذبح ہوئی وہ بھی واپس کر دے سونیا مزہ دیتا ہے نا جو بکری بھی ساڈی واپس ہو جائے تو تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے سونیا تو ادھر کنڈلی کر دے تے رب احد پہاڑ تو سونے دا بنا دے سونیا تیرا اشارہ ہو جائے درخت جو کے سلامیاں پیش کر دے سونیا تیرا اشارہ ہو جائے تیری بند مٹھی چکے کلمہ پڑھنا شروع کر دے سونیا تو جو چاہے اللہ دے عطا دے نال تو مختار کل بن کے آئے ہیں سونیا تو جو چاہے کر سکنا ہے ساری بکری بھی زندہ کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر ادھر دیکھ جے تو میرا غلام ہوندا حق ادا کیتا ہے تو پھر میں نبی ہوندا بھی تے حق ادا کراں گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے بچے بھی زندہ کیتے جڑی بکری نو میری آمد کی خوشی دے اندر تو ذبح کر کے قربانی دیتی ہے جابر تو غلام ہوندا حق ادا کیتا ہے میں نبی ہوندا حق ادا کر کے جاواں گا تینوں بچے بھی دے کے جا رہے ہیں تینوں تیری بکری بھی دے کے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں جان ہڈیاں نو اکٹھا کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ قم باذن اللہ اچھا وہ ہڈیاں دے وچ روح کوئی نہیں ہڈیاں تے ماس کوئی نہیں ہڈیاں تے گوشت کوئی نہیں جسم کوئی نہیں بے جان ہڈیاں نبی دا اشارہ سمجھ گئی بے جان ہڈیاں نبی دا اشارہ سمجھ گیا لیکن مولوی تو جان بھی ہے تیرے وچ روح بھی ہے گوشت بھی ہے پوست بھی ہے سب کچھ ہے نبی دی عظمت دا بھی انکار کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے تائیوں دیا کیا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اس شعر دی اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا سارے آنکھوں ذرا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے ان پڑھ کے دسو میں سنیا دی محفل ذکر کر رہا ہوں ذرا مل کے آنکھوں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے 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 معجزہ بن کے آیا معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی زور لا کے آنکھوں معجزہ بن کے آیا ہمارا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا عزیزان گرامی دیکھو بات مکمل کرنا اسی نبی پاک علیہ السلام دے ہر صحابی نال پیار کرنے حضرت صدیق اکبر نال کرنے کیوں انہاں دے نال حضور نے پیار کیتا فاروق اعظم نال محبت کرنے انہاں نال حضور نے وفا کیتی پیار کیتا عثمان ذوالنورین نال کرنے انہاں نال حضور نے پیار کیتا
علی شیر خدا نال پیار تاں کرنے ہاں کہ انہاں دے نال پیار میرے آقا نے کیتا ہے. ساڈی ہر محبت نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی وجہ تو ہے. بات سمجھنا اے نا جملہ دے اختتام ہے. ہر چیز دے نال پیار، ہر چیز دے نال محبت، عقیدت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی وجہ تو ہے. حضرات صدیق اکبر نو حضور دی محبت دی وجہ تو ماننے ہاں، فاروق اعظم دی محبت نو حضور دی محبت دی وجہ تو ماننے ہاں، سارے صحابہ دی محبت نو حضور دی محبت دی وجہ تو ماننے ہاں. پر ایک گل کدی بھی نہ بھولنا، جنہ دا میلاد منان آئے ہو نا، او میلاد والے نے نماز دے نال بھی بڑی محبت فرمائی. اس آقا نے میلاد والے آقا نے نماز دے نال بھی بڑی محبت فرمائی. انسان دی جدو روح نکلے گی نا، ابتدا انگوٹھیاں تو ہوندی ہے پیراں تو. وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ تاکہ انسان سمجھے اتھوں روح نکلن دی ابتدا ہوندی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا اکھاں دی ہوندی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ویکھ سکے کہ میں اتنا لاچار، اتنا بے بس ہاں، میں تو کچھ کر سکتا ہی نہیں. انسان بولتے ایک سادہ اختیار نہیں کہ کیویں کہہ سکتا کہ میں اتنا بڑا مالک تے میں اتنا جائیداداں دا مالک ہاں. عزیزو، جس آقا دا میلاد منان آئے ہو، صحابہ نے پوچھیا موت اور زندگی دا آپس وچ کتنا فاصلہ ہے؟ کسے آکھیا فجر تو لے کے ظہر ویلے تک، کسے آکھیا ظہر تو عصر تک، کسے آکھیا عصر تو مغرب، کسے آکھیا مغرب تو عشاء. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری صحبت وچ بہن والے ہو، اتنی موت نو بھلا بیٹھے ہو، اتنی دور سمجھ دے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پاس اسلام پھیرے ہے، دوسرے پاسے پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. لہٰذا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جس طرح عقیدتاں دے نال تسی یہ ماشاءاللہ محفلہ سجاندے ہو، اسی طرح نماز سے پنجگانہ دی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ ان علماء دا سایہ تواڈے سارے دے سراں تے قائم دائم رکھے. یہ علماء ہے نے تے اہل سنت وچ بہارا ہے نے. اللہ سارے نو صحت تندرستی والی نبی عمر عطا فرمائے. وآخر دعوانا